پچھلے دنوں وائس چانسلرز کے انٹرویوز ہوئے اور آپ کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا. آپ نے یہ کہا کہ ایک پروفیسر صاحب نے وائس چانسلر لگنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے رشوت آفر کی, آپ کے ڈرائیور کو پیسے دیے. کیا آپ کو واقعی کروڑوں کی آفر ہوئی تھی؟ ایک کانفرنس میں مری گیا تو وہ میرے ڈرائیور کو فون کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 2 کروڑ روپے ٹوکن لے کے آئے ہیں. ٹوٹل ڈیل وہ 10 کروڑ کی کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے انہیں VC لگانا. انگلینڈ سے مجھے فون آتے تھے, لینڈ کروزر کی چابیاں بھیجتے تھے لے لیں, اور میں نے کہا تھا کہ میرے پاس پہلے ہی خدا نے نہیں. یہ کیوں اچھا یہ بوٹی مافیا والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ خود میں نے پوسٹ پڑھی ہیں کہ 9ویں جماعت کا پرچہ چاہیے تو لے لیں 500,000 روپے میں. پورے اسکول سے 1,000 روپیہ فی اسٹوڈنٹ لاکھوں اکٹھے کیے. اچھا رانا صاحب, پچھلے دنوں وائس چانسلرز کے انٹرویوز ہوئے اور آپ کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا. آپ نے یہ کہا کہ ایک پروفیسر صاحب نے وائس چانسلر لگنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے رشوت آفر کی, آپ کے ڈرائیور کو پیسے دیے. اچھا, بہت سے لوگوں نے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لکھا, صحافیوں نے بعض نے, کہ رانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے, بلکہ انہوں نے خود کو ایماندار اور نیک ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا ایک بیان دیا ہے. کیا آپ کو واقعی کروڑوں کی آفر ہوئی تھی؟ یہ کہانی تھی کیا؟ سب خالی یہی نہیں کہ ہمیں وائس چانسلر اور ایک پروفیسر نہیں تھے. ایک تو وہ تھے جب میں ایک کانفرنس میں مری گیا تو وہ میرے ڈرائیور کو فون کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 2 کروڑ روپے ٹوکن لے کے آئے ہیں. ٹوٹل ڈیل وہ 10 کروڑ کی کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے انہیں VC لگانا ہے. اسی طرح جب ہم نے CEOs لگائے, پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر 36 اضلاع میں CEO منسٹر لگا دے, اس کی سفارش پہ لگا دے. میں نے کہا بند کریں, ٹیسٹ لیں. 1200 لوگوں نے ٹیسٹ دیے, پاس ہوئے خالی 40. تو رستہ بند کرنے کے لیے. اسی طرح جب بوٹی مافیا کے خلاف ایکشن لیا تو بڑے سینٹرز پہ کہے ہوئے تھے, بڑی لینڈ کروزروں کی آفریں ہوئی, میں نے تو وہ بھی بتائیں. دیکھیں پرپز یہ ہے, اگر کوئی رشوت کے دروازے سے آ رہا ہے نا, اور یہ بالکل ایکوریٹ باتیں تھیں, اور ہم نے وہ ایک نہیں 3-4 VCs تھے, کچھ CEOs کی, اور قریباً 3-4 کے قریب ہی پہلے بوٹی مافیا خلاف انگلینڈ سے مجھے فون آتے تھے, لینڈ کروزر کی چابیاں بھیجتے تھے لے لیں, اور میں نے کہا تھا کہ میرے پاس پہلے ہی خدا نے نہیں. یہ کیوں اچھا یہ بوٹی مافیا والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بڑے اب میں کیا کہوں آپ کو, کہ آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کے اندر کیا نظام بنا ہوا ہے. اور یہ یہاں تک نہیں تھا, میں نے اسنیپ چیٹ اور انسٹا پہ خود میں نے پوسٹ پڑھی ہیں کہ 9ویں جماعت کا پرچہ چاہیے تو لے لیں 500,000 روپے میں. پورے اسکول سے 1,000 روپیہ فی اسٹوڈنٹ لاکھوں اکٹھے کیے. اور پھر ہم نے باہر سے تالے لگے ہوتے تھے, مطلب سینٹر بنا ہوا ہے, باہر سے تالا لگ سکتا ہے, اس سینٹر کو تالے لگاتے تھے, وہ توڑ کے ہم اندر داخلے. اور ایک بچے نے نہیں, ہزار بچے نے گواہی دی کہ میرے سے بھی انہوں نے پیسے لیے. اسی طرح VCs, اسی طرح CEOs, اسی طرح PCTV میں جو کتابوں کا ابھی پچھلے ہفتے ہم نے بے نقاب کیا گینگ, سرکاری کتابیں خرید کے اردو بازار میں بک رہی ہیں. تو میں دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کریٹ کرنا ضروری ہے. میں ان کے نام بھی لے سکتا تھا, میں انہیں شیم بھی کر سکتا تھا, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دیئر کڈس ٹو سفر, آئی ڈونٹ وانٹ دیئر پیرنٹس ٹو سفر. مجھے اخلاقیات میں یہ سکھایا گیا ہے کہ کبھی زندگی میں رشوت نہ لینا, اور رشوت دینے والا جو ہے وہ بھی ایکولی گناہ گار ہے, بٹ اس میں اس کے بچوں کا قصور نہیں ہے. ہمارے بڑے ہیں, میں نے کہا میرے سے اوپن ڈیبیٹ کر لیں آپ. اور پھر دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, GC کا VC لگے, آپ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, آپ کو اس کا نہ پتہ چلے کہ کیا کیلیبر. سب کو پتہ ہوتا ہے کون ان کے پیچھے لوگ ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے یہ کیسے لگتے ہیں. اور کئی تو اس طرح کے انسیڈنٹس تھے کہ VCs کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دعوت کر رہے ہیں, ہم تو VC لگنے والے ہیں. میں نے کہا نہیں لگیں گے ایٹ لیسٹ اس چیز. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی چیف منسٹر آنیسٹلی. دیکھیں سر, اچھا VC ادارے کو شیپ کرتا ہے, برا VC بھی ادارے کو ڈی شیپ کرتا ہے. اور 1.5 سال سے آپ دیکھیں کتنی سپریم کورٹ میں ابھی ہیئرنگ ہوئی ہے, کتنا اپریشیٹ کیا انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہ شکر ہے کہ تم 25 جامعات ایکٹنگ چارج پہ چل رہی تھیں پنجاب یونیورسٹی. بہت سارے رجسٹرار اور ٹریجرر ایکٹنگ لگے ہوئے ہیں. اب آپ کے گورنمنٹ کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اگینسٹ ہم, وہ بڑے قابل آدمی ہوں گے, بٹ ایک بھائی میس منشی بھرتی ہوئے, ان کی سمری رجسٹرار کے لیے آ گئی. اب ایک میس کا منشی اور ایک GCU کا رجسٹرار, گورنمنٹ کالج کا, پچھلے دنوں کی بات بتا رہا ہوں. تو انہیں ٹھیک نہ کریں ہم. اگر ہم کوئی اچھائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کریں. مشکل ہے ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل, حسن نثار صاحب کو میں آج تک نہیں ملا, بٹ ان جیسے اینکرز نے, ان جیسے سینئر جرنلسٹ نے تعریف کی, بیکاز وہ اس مافیا کو سمجھتے ہیں,
وہ جانتے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کتنے طاقتور ہیں, اور اس حد تک بھی تھا کہ وہ تو ہمیں کہتے تھے تم نہ لگاؤ گے ہم فوراً اسٹے لے لیں گے. اور ان کے رابطے ہیں اس ملک کی جوڈیشری کے ساتھ, ان کی تعلق داری ہیں, ان کے خلاف آج تک کسی اینٹی کرپشن نے نوٹس نہیں لیا. وہ اتنے پاورفل ہیں رانا صاحب؟ سر بالکل ہیں. آپ پچھلے 5 سال کا پرفارمنس آڈٹ کرا لیں, میں آپ کو بائی نیم یونیورسٹیز بتا دیتا ہوں. کرائیں پنجاب یونیورسٹی کا, کرائیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا, کرائیں فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا, پرفارمنس آڈٹ کرا لیں. فائنینشیل چھوڑیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور فائنینشیل آڈٹس بھی ان کے ہم کریں گے, کیونکہ یہ عوام کے ٹیکس پیئرز کے پیسے. اچھا رانا صاحب, اس طرح کرنے سے آپ کے اپنے ایم پی ایم این ایز اور لوگ خلاف تو نہیں ہو گئے؟ چونکہ سب لوگ رابطے میں ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لوگ کہتے ہیں ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں. ایم این اے ایم پی ایز ویسے اتنے زیادہ خلاف نہیں ہیں, دے سپورٹو. میں نے جب سمجھاتا ہوں کہ ایک اچھا سی او آنے سے ان کے مسئلے کام ہوں گے. کیوں ایک ایم پی اے فائلز اٹھا کے پھر رہی, تو کام ضلع کے ایجوکیشن آفیسر کا ہے کہ اسکول اپ گریڈ ہونے والا ہے. بٹ بڑے بڑے مافیاز خلاف ہیں سر. بڑے بڑے لوگوں نے کہا تمہاری یہ خبریں لگا رہے ہیں, لگا بھی دیتے ہیں, بٹ فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے پاس جانا ہے. اچھا سر, آپ نے یہ رشوت کا بیان دے کے تو بلکہ یہ بھی کر دیا ہے کہ اب تو کوئی آپ کو آفر ہی نہیں کرتا ہوگا. ظاہر ہے سب لوگ ڈر گئے ہیں آپ سے. اس کے بعد نہیں آیا فون, اس کے بعد نہیں آیا کسی. یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, بلکہ ملاقات جو کرنا چاہ رہے تھے سفارشوں کے لیے کبھی. اچھا, اور ایک اور ڈاکٹر صاحب, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں سرچ کمیٹی کا ممبرز دیکھیں, سرچ کمیٹی کے ممبرز کا اختیار ہے وہ کسی 3 کو ریکمینڈ کرتے ہیں, نہ چیف منسٹر کا نہ میرا. ان میں ڈاکٹر امجد ثاقب ہے یار. آپ کہیں کہ قوت میں خدمت, وہ تو بہت بڑا ڈاکٹر نظام کو دیکھیں, پی ایچ سی, پی ایچ سی, ان سارے نام. آپ کہیں طلعت نصیر پاشا نے یو ویسٹ ٹرن اراؤنڈ نہیں کی, گھوڑا اسپتال ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے میرٹ پہ ہمیں نامینیشنز بھیجی. 100 کے اندر سے 3 انہوں نے چوز کیے, 3 میں سے ایک چیف منسٹر کا چوز کرنے کا اختیار ہے. تو چیف منسٹر نے ان میں سے ایک چوز کیا. گورنر پہ 14 دن کے بعد بائنڈنگ ہو جاتا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہو, جس طرح اسمبلی بن جاتا ہے. تو ہم نے تو بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کیا, جس کے لیے ہمیں بہت لوگوں نے. آج میں گورنمنٹ کالج کے ایونٹ پہ گیا, پنجاب یونیورسٹی کے گریجویشن ایونٹ پہ گیا ہوا تھا ہیلے کالج. آپ یقین کریں کہ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا. انہوں نے مجھے روک کے کہا ہے, مجھے ایک نہیں, مجھے 10 لوگوں نے, اسٹوڈنٹس نے, پروفیسرز نے, کہ سر ڈٹے رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. چیف منسٹر کو بتائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہیں پتہ ہے ان کی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. ویری گڈ. رانا صاحب, جتنی یہ جو پالیسیاں بنتی ہیں حکومت کی, یہ سرکاری اسکولوں کے لیے ہوتی ہیں, چیک اینڈ بیلنس بھی سارا. پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ایک لطیفہ ہے, میں آپ کو سنا کے وہ سوال کروں گا آپ سے. پھر پچھلے دنوں کسی نے فیس بک پہ لکھا کہ وہ اپنے بچے کو داخل کروانے جاتی ہے ماں جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے بچے کا بستہ جو ہے وہ بھی اسکول سے لیں گے, اس کی کتابیں بھی اسکول سے لیں گے, یونیفارم بھی ہمارے اسکول سے لیں گے, لنچ باکس بھی ہمارے اسکول سے آپ لیں گے. تو پھر وہ والدہ ان کو کہتی ہے, اس کی ٹیچر کو, کہ جی آپ اس بچے کا رشتہ بھی ہم لیں گے یا وہ بھی آپ ڈھونڈ کے دیں گے ہمیں. تو پرائیویٹ اسکولوں کے لیے آپ کوئی قانون بنا رہے ہیں, والدین تو پس کے رہ گئے ہیں, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا یا ان چیزوں کے متعلق کوئی قانون ہے ایسا؟ ہمارے اسکولوں کا حال سن لیں, اس کی بھی ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو, انڈیا میں بڑی فیمس ہوئی, وہیں بنی, کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ اسکول چیک کرنے جاتے ہیں, تو آگے سے ہیڈ ماسٹر کی جگہ ہیڈ ماسٹر کا بھتیجا بیٹھا ہوتا ہے. کہتے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں تو وہ میرے چاچا جی شادی پہ گئے, میں ان کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں. وہ غصے میں اگلی کلاس میں جاتا ہے, وہاں پہ جو ان کے دوسرے آفیسر ہوتے ہیں, نے کہا یہاں پہ تو پشپا میڈم کی ڈیوٹی ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی وہ میری مامی ہیں اور وہ ساتھ والے شہر گئی ہیں, میں ان کی جگہ آیا ہوں. تو وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر میرے ماما جی مجھے نہ بھیجتے اپنی جگہ, تم سارے سسپینڈ ہو جائیں. اچھا, یعنی وہ چیک کرنے والا بھی جو ہے وہ کسی اور کی ڈیوٹی کر رہا تھا. تو ہمارا سرکاری اسکول دیکھیں, دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر ہر جگہ مہنگا ہے, بٹ پریورٹیز ادروائز ہے. پہلے لوگ پبلک سیکٹر میں اپلائی کرتے ہیں, وہاں اگر جگہ نہ ملے پھر وہ پرائیویٹ میں. ہمارے پاس نظام الٹا ہو گیا. تو میرا ہمیشہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن باہر کیف ہے, وہ تو ظاہر ہے دیکھیں مہنگا ضرور ہے بٹ ایک سہولت ہے. لیکن بٹ لائک آئی ٹولڈ یو ارلیئر, جب ہماری کوالٹی تھوڑی سی امپروو کی نا, اور انشاءاللہ کرے گی, آئی ہیو نو ٹو تھاٹس اباؤٹ دس, مے بی ان ایئر نمبر 2 اور آفٹر ایئر نمبر 2 ہم انہیں لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ یہ آپ کو, میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہ صرف یہ فیسیں کم کریں گے, یہ آپ کو بسیں بھی فری دیں گے کہ بچے اسکول میں داخل کرائیں. بٹ جب ہم نے پرفارم شروع کر دیا نا, ہمارے پاس تو فیس ہی کوئی نہیں. رانا صاحب, آپ بتا رہے تھے پہلے گفتگو میں کہ ایم ڈی کیٹ کی جب آپ نے سرکاری تیاری شروع کروائی ہے تو اس دوران ایک پرائیویٹ اکیڈمی والے نے آپ سے شکایت کی کہ ان کے جو ہیں وہ بچے کم ہو گئے ہیں. وہ کیا قصہ تھا؟ میں نے انہیں فون کیا, جی میں کچھ بچوں کی میرے پاس اگر اپلیکیشنز آ جائیں نا تو میں ان کی فی پے کرتا ہوں.
تو میں نے انہیں فون کیا کہ آپ پلیز اسے ڈسکاؤنٹ کر دیں بچے کو 50%. ہی واز کائنڈ, انہوں نے کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اس کی 50% فی میں پے کرتا ہوں, 50% ڈسکاؤنٹ, تو آپ ویسے بتائیں کہ اس دفعہ MD-CAT کیسا جا رہا ہے. انہوں نے کہا سر ہمارے تو 40% بچے کم ہو گئے, کو ہمارے پہ رحم کریں, بیکاز ہمارے ہی پروفیسرز ان اداروں میں جا کے شام کو MD-CAT پڑھاتے ہیں. اچھا, یہ فری ہے یا آپ اس کی فیس لیتے ہیں؟ اس کی فیس آبویسلی جس طرح بڑے بڑے پرائیویٹ ادارے لیتے ہیں, ہم نے جو کرایا اس دفعہ, ہم نے ان پروفیسرز کو ₹1,00,000 پر منتھ دیا اور کہا کہ اپنے کالجز میں کراؤ. اور آپ دیکھیں کہ اگر 3,000 میں سے 500 سے اوپر پوزیشنز ہمارے پبلک سیکٹر کے بچے فری آف کاسٹ لیں گے تو وہ قریباً 15-20% پہلے سال کا امپیکٹ ہے. ایئر نمبر 4-5 تک اگر ہم 50-60% بچے 70% بچے اس نظام میں اپنے ٹیسٹنگ نظام کے تھرو لے کے آئیں, انہیں دیں اسی طرح آئلٹس کی, انہیں دیں اسی طرح ٹوفل کی فیسلٹیز, اس میں تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی ظاہر ہے. اور پھر پیسوں کی سیونگ. صاحب آپ نے بھی کیا ہوگا MD-CAT, اٹ از ناٹ ایزی فار پیرنٹس ٹو پے دیٹ اماؤنٹ آف. اور اس وقت تو پیسے کم تھے, اب تو پیسے بہت زیادہ ہیں, بلکہ پیکیج اس کو کہتے ہیں, پیکیج اب زیادہ ہے. پوائنٹ آف ویو یہ, اس طرح کامرس کالجز ہیں 81 کے قریب پنجاب میں ہماری جگہوں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, 100-150. نہیں پڑھانا چاہتی دنیا کامرس. کامرس ان IT ہبز بنا رہے ہیں, کو ورکنگ اسپیسز, وہاں پہ IT ہبز, وہاں پہ لائبریریز, وہاں پہ وہ فیسلٹیز جو بچے چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ انہیں ٹرن اراؤنڈ کریں. اسی طرح ڈسپلنس جو ایڈ کرنے والے ہیں. تو آج یہ زمانہ آ گیا کہ PU کے VC آج بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس لیٹس سے کمپیوٹر اسٹڈیز ہے, اس میں تو ڈیمانڈ ہے, بٹ کئی سیٹس ایسی ہیں جہاں سیٹیں 300 ہیں اور درخواستیں 125 آئی ہیں. بند کریں اسے, اس کی جگہ انوویٹو ڈگری پروگرامز لائیں جو جابز میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں, تاکہ اس بچے کو گریجویشن کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کے وزیر کی نوکری کے لیے بیچارے کی محنت نہ کرنی پڑے. کانسیپٹ یہ. بہت شکریہ. اچھا.